أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو، تین تین اور چار چار. بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کر لو، یا ان لونڈیوں پر اکتفا کر لو جو تمہاری ملکیت میں ہوں. یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو. اس آیت کا سبب نزول، شان نزول یہ ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری بہن کے بیٹے، اس آیت میں ایسی یتیم بچیوں کا ذکر ہے جن کا والد فوت ہو جاتا تھا اور جو مال میراث میں ملتا وہ اس بچی اور اس کے ولی کا مال مشترک ہوتا تھا جسے تقسیم کرنا لازم ہوتا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ جو شخص اس یتیم بچی کا ولی ہوتا، سرپرست ہوتا، کفیل ہوتا، وہ اس کے مال میں یا اس بچی کے جمال میں، حسن و جمال میں رغبت رکھنے کی وجہ سے اس سے نکاح کر لیتا تھا. لیکن بچی چونکہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی پرورش میں ہوتی تھی، اس لیے اس کا مہر جس قدر ہونا چاہیے اتنا مقرر نہیں کرتے تھے. عموماً جو مہر ہوتا تھا اس سے وہ کم مقرر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ ان لڑکیوں سے اگر تم نکاح کرو اور پورا مہر نہ دو، ایسا نہ. ان لڑکیوں کو پورا حق مہر دو، جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو دوسری جگہ سے مل سکتا تھا اتنا ہی دو. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ اپنی پسند کی دوسری عورتوں سے نکاح کر لو. دوسری عورتیں چونکہ خود سوچ سمجھ والی ہوں گی، تمہارا ان پر کوئی قابو اور بس نہیں ہوگا، تو وہ اپنی منشا کے مطابق حق مہر چاہیں گی مقرر کرا لیں گی، لے لیں گی، ان پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص یتیم لڑکی سے نکاح کرتا ہے، پورا مہر دیتا ہے، تب تو ٹھیک. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی منقول ہے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کی سرپرستی میں کوئی یتیم بچی ہے اور مالدار بھی ہے، تو اس کے مال کی وجہ سے سرپرست اس سے نکاح کر لیتا تھا. لیکن چونکہ طبعی طور پر وہ اسے پسند نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ بدسلوکیاں کرتا تھا، بد اخلاقیاں کرتا تھا. تو اللہ نے نصیحت فرمائی کہ ناانصافی اگر تم کرنے کا ڈر ہو تمہیں تو ان سے نکاح مت کرو. تو لوگ یتیم بچیوں سے جو مالدار ہوتی تھیں ان سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، مہر بھی نہیں دیتے تھے. اللہ نے فرمایا ڈرو اللہ تعالی سے. اگر تمہیں یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو تاکہ تم سے کوئی ناانصافی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، گناہ کا عمل نہ ہو.